جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے بات کی تھی کہ زیادہ تر مذہبی جماعتیں ہیں وہ قائد اعظم کے خلاف تھی، وہ پاکستان بننے کے بھی حق میں نہیں تھی. اس پر انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں تھی، جس میں انہوں نے مجلس اعرار کا موقف پیش کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس لیے مخالف تھے کہ سنستان بننے جا رہا تھا. تو وہ جو ایک ویڈیو ہے کہ واقعی جو علماء کا یہ موقف تھا اس وقت قائد اعظم کے بارے میں جو آپ نے اس دن بیان کیا تھا، اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے موقف میں جو باتیں کہی ہیں آپ نے سنی ہوگی، اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا اعتراف بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا. پہلا تو وہ مسلم برجوازی والا کیا تھا، دوسرا بھی انہوں نے ہماری اس بات کے ساتھ اس کو اعتراف کیا کہ مذہبی جماعتیں جناح کے خلاف تھیں، جبکہ انہوں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ جناح نے تو مولویوں کو استعمال کیا. اینی بہرحال وہ پھر آگے چل کے 46 کے الیکشنز کے حوالے سے آ جاتا ہے. بریلوی مولوی جو پنجاب کے تھے اس پر بات کریں گے جب 46 پہ آئیں گے. لیکن یہاں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آزاد آل انڈیا مسلم کانفرنس جو بنوائی گئی تھی نیشنلسٹ مولویوں کی، اور نیشنلسٹ جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے اللہ بخش سمرو کی طرح کے. اللہ بخش سمرو سندھ کے چیف منسٹر تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے. تو انہوں نے مل کر یہ موو جو ہے یہ کی تھی. تو یہ جو مذہبی نیریٹو اور اس حوالے سے تھا، یہ بیسیکلی جو یہ کہنا کہ مسلم لیگ جو ہے یہ اور جناح جو ہے وہ سیکولر نہیں تھے. ہم بھی بالکل، جناح نے کبھی سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا. جناح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ مسلمان کمیونٹی کی، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ واحد جماعت ہے جو مسلمان کمیونٹی کی نمائندہ جماعت ہے. تو یہ کہنا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں تھی، صحیح، ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی. مسلم لیگ واز اے ریپرزینٹیٹیو پارٹی آف براڈلی مسلمز آف انڈیا، اور گریجولی پھر اس کے ساتھ شامل ہوتی گئیں جو باقی مسلمان جماعتیں تھیں. یونینسٹ پارٹی شامل ہوئی 40 کے ریزولوشن بنانے میں، کرشک پرجا پارٹی فضل الحق کی شامل ہوئی 40 کے ریزولوشن بنانے میں. تو اس میں ایک براڈ کنسنسس ہوا تھا. جی سر، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جناح کہتے تھے مسلم لیگ واحد نمائندہ پارٹی ہے مسلمانوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرارداد ہوئی تھی لاہور کی، اس کے مقابلے میں 4 اپریل کو دلی میں بہت بڑا اکٹھ ہوا جو کہ لاہور میں ہونے والے اجتماع سے 4 گنا بڑا تھا، جس میں اللہ بخش سمرو نے اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے بہت زیادہ تقاریر کی اور اس کی مخالفت کی. اس کو سر پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو ڈاکٹر صاحب ریسرچر ہیں اور ریفرنس ان کو دینا چاہیے تھا کہ یہ 4 گنا والی بات جو ہے یہ کہاں آئی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں دیا تو میں یہ ریفرنس دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی 9 یا 10 جماعتیں تھیں اس میں، مینلی مذہبی جماعتیں تھیں. اب مذہبی جماعتوں کے جو کارکن ہیں ان کو پورے ہندوستان سے جمع کیا گیا تھا. جیسے تبلیغی جماعت کا اکٹھ ہوتا ہے نا، بسیں بھر کے لائی جاتی ہیں، کارکن آتے ہیں. تو ان مذہبی جماعتوں کے کارکن آئے تھے وہاں، جو بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو یہی تاثر دیا گیا تھا مولویوں کی طرف سے کہ ہمارا مین مخالف انگریز ہے اور ہم نے اسی سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو وہ سارے ہندوستان سے جمع کر کے یہ اکٹھ 4 اپریل کو جو ہے دہلی میں کیا گیا. اب وہاں کے بارے میں یہ فرمانا کہ وہ 4 گنا بڑی تعداد تھی جو لاہور کا جلسہ تھا. لاہور کے جلسے میں تو لاہوریوں نے شرکت کی تھی، نمائندے آئے تھے، لیکن جو آڈینس تھے وہ کلکتہ اور بنگال اور ڈھاکہ اور سندھ سے نہیں آئے تھے. لیڈرز آئے تھے، آڈینس ساری لاہور کی تھی یا پنجاب کی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 4 گنا والی بات جو ہے اس کا ریفرنس بامبے کرونیکل ایک ہے اخبار، جس نے 1946 میں یہ بات لکھی 6 سال بعد، کہ جو 40 کے لاہور کے جلسے میں لوگ تھے اس کے مقابلے میں یہ دہلی کی جو یہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں 5 گنا لوگ زیادہ تھے. یہ 6 سال کے بعد وہ لکھ رہے ہیں. اور یہ 46 کیا تھا؟ جب الیکشنوں میں مسلم لیگ میجارٹی لے چکی تھی، ٹرانسفر آف پاور کا پروسیس چل چکا تھا.
تب یہ بامبے کرانیکل، جس کے مالک جو ہیں وہ ایک پارسی کاروباری تھے جو کہ کانگریس کے حامی تھے، ان کے اخبار نے 6 سال بعد یہ بات لکھی. تو ڈاکٹر صاحب 40 کا کوئی حوالہ بتا دیں جس میں یہ بتایا گیا ہو 40 میں، اپریل میں یا مئی میں، کہ جناب یہاں پہ حاضرین کی تعداد 5 گنا 4 گنا زیادہ تھی.